شازیہ ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی اور میرے ساتھ ہی ہماری گاڑی میں کالج آتی جاتی تھی۔ ایک روز چھٹی کے وقت امی کا فون آیا کہ ڈرائیور کسی کام سے چھٹی پر چلا گیا ہے، تم شازیہ کے ساتھ رکشے میں گھر آ جاؤ۔ اسٹاپ پر کچھ دیر انتظار کے بعد شازیہ بولی، بینا کوئی رکشہ تو آتا دکھائی نہیں دے رہا، چلو بس میں چلتے ہیں۔ اسی وقت ہماری مطلوبہ بس بھی آ گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور بولی، جلدی سے اس میں چڑھ جاؤ ورنہ دوسری بس گھنٹہ بھر بعد میں ملے گی۔ یوں ہم دونوں بس میں سوار ہو گئیں۔ ہمارے کالج کی اور بھی لڑکیاں اس بس میں سوار تھیں۔ رش کی وجہ سے ہم دونوں کو سیٹ نہ ملی، اس لیے کھڑے ہو کر چھت کا ڈنڈا پکڑے ہوئے تھیں۔ مجھے اس طرح سفر کرنے کا تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنا توازن برقرار رکھنا محال ہو رہا تھا۔ اگلے اسٹاپ پر بس رکی تو 3 لڑکے لیڈیز کیبن کے دروازے سے سوار ہوئے اور ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں بہت برا لگا۔ 2-3 مرتبہ کنڈکٹر نے اسے کہا کہ یہ لیڈیز کیبن ہے، آپ لوگ مردانے حصے میں جائیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ دھمکیاں دینے لگے کہ تم جانتے نہیں ہم کون ہیں، ہم اس شہر کے راجا ہیں راجا، زیادہ بات کی تو گاڑی سے اتر کر تمہاری پٹائی کریں گے۔ ڈر کے مارے میں تو کانپ رہی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور نے گاڑی روک کر ان لڑکوں سے کہا، تم لوگ لیڈیز سائڈ سے اتر جاؤ ورنہ میں بس نہیں چلاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں ڈرائیور پر جھپٹے اور اسے بری طرح سے پیٹنے لگے۔ میں تو خوف سے لرز رہی تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب شازیہ کے کہنے پر بس میں سوار ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ جانے کب تک جاری رہتا کہ ہجوم میں سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور تینوں لڑکوں پر بجلی کی مانند گرا۔ اس نے ان تینوں کی ایسی پٹائی لگائی کہ وہ بھاگ نکلے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو لڑائی کا سبب پتہ چلتا، ہم دونوں بس سے اتر کر رکشے میں سوار ہو گئیں۔ گھر آ کر بھی میں پریشان تھی۔ امی نے وجہ پوچھی مگر میں نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ دن گزرتے گئے مگر میرے ذہن سے اس نوجوان کا خیال نہ نکلا جس نے ان آوارہ لڑکوں کا دماغ ٹھکانے لگایا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے۔ کالج کا ٹرپ پکنک پر جانے کو تیار ہوا۔ ہم سب بہت خوش تھیں، سب نے خوب انجوائے کیا۔ تبھی اچانک میری نظر سامنے سے آتے نوجوان پر پڑی۔ یہ وہی دلیر لڑکا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اونچا لمبا سرخی مائل رنگت، وہ اکیلا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا، یہ وہی ہے نا؟ وہ بولی، ہاں وہی لگتا ہے، چلو اس کو شکریہ کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، خدا جانے کون ہے، مگر شازیہ نے اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ دلیر لڑکی تھی۔ اس نے بات چیت کی شروعات سلام سے کی، مگر نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا یا اس نے ہم کو پہچانا ہی نہ تھا۔ اس کی بے نیازی پر میری سہیلی کا خف سے منہ اتر گیا تو میں آگے بڑھی اور اس کی شرمندگی مٹانے کو اس لڑکے کو سلام کیا اور حیرت زدہ رہ گئی کہ اس نے میرے سلام کا جواب نرمی سے دیا، تاہم میں بات بڑھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ تبھی شازیہ نے بات شروع کر دی، بولی، دراصل ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس دن ہماری وجہ سے لڑائی ہوئی تھی اور آپ نے ان بدماشوں کو مار بھگایا تھا۔ میں آپ کا شکریہ قبول کرتا اگر وہ میں ہوتا تو۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی کی خاطر لڑائی نہیں کی۔ اس کا جواب سن کر ہم دونوں چپ رہ گئیں۔ اس روز آپ ہی تھے، مگر شازیہ نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھ لیا۔ تب اس نے عجیب سا نام بتایا، یتیم۔ لڑکیاں بس میں سوار ہو رہی تھیں، ہمیں بھی جانا تھا۔ تبھی بس چل پڑی۔ تمام راستہ میں شازیہ سے کہتی رہی یہ وہی شخص تھا، اور وہ کہتی کہ یہ وہ نہیں تھا، ہم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اس کو اقرار کرنے میں کیا قباحت تھی۔ دن گزرتے گئے، ہمارے پرچے شروع ہو گئے۔ مجھے دن رات محنت کرنا پڑی۔ پرچے ختم ہوئے۔ گھر میں کچھ پریشانی تھی کیونکہ والد کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ میرے ساتھ فیکٹری میں حصے دار بن جاؤ۔ پاپا نے سوچا کہ کاروبار تو کرنا ہی ہے، یوں وہ بزنس کی طرف آ گئے۔ شروع میں کافی پریشانی رہی، لیکن پھر کاروبار بالآخر چل پڑا اور کمائی کا دروازہ کھل گیا۔ پاپا اب اپنا تمام وقت بزنس کو دیتے۔ کچھ عرصے بعد ان کی شراکت دار نے کینیڈا شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور سارا بزنس میرے والد کے حوالے کر گئے۔ اب ان کو کسی معاون کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ بھائی نادر کو ساتھ لے جانے لگے تاکہ یہ کچھ کاروباری رموز سیکھ لے۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر پر غم کے بادل چھا گئے۔ فیکٹری سے گھر آتے ہوئے میرا جان سے پیارا بھائی گنڈوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کافی رقم کا مطالبہ کیا جو وہ نہ دے سکا۔ انہوں نے بے رحمی سے نادر بھائی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا اور گولی مار کر سڑک پر پھینک گئے۔
पापा बिजनेस के सिलसिले में बैंकॉक गए हुए थे। हम अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि भाई का ऑपरेशन हो रहा है। जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो दिल धक धक करने लगा। उन्होंने तसल्ली दी कि गोली टांग में लगी है और हालत खतरे से बाहर है। शुक्रिया अदा कीजिए उस शख्स का जिसने आपके भाई को ज़ख्मी हालत में देखा तो बर वक्त अस्पताल पहुंचा दिया, वरना ज़्यादा खून बह जाने से जान भी जा सकती थी। जब हम अंदर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि जान बचाने वाला वही शख्स था जिसका हमने पिकनिक पॉइंट पर शुक्रिया अदा किया था। अम्मी की हालत तो अभी तक न संभल रही थी। इनका रो रो कर बुरा हाल था। भैया को होश आ चुका था। उन्होंने माँ को तसल्ली दी कि अब मेरी हालत ठीक है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। फिर उस शख्स का पूछा जो इनको अस्पताल लाया था। अम्मी ने इसको अंदर बुलाकर नाम पूछा। यतीम, इसने जवाब दिया। इसके नाम को नज़रअंदाज करते हुए माँ ने इसको बहुत दुआएं दीं। बेटा, तुम्हारा हम पर बड़ा एहसान है कि तुमने इसे अस्पताल पहुंचाकर इसकी ज़िंदगी बचा ली। मैं अकेला नहीं था माँ जी। खुशकिस्मती से मैं अपने एक वाकिफ़ कार की वैगन में था। हम किसी काम से वहाँ से गुजर कर जा रहे थे। उस शख्स को मैंने कहा कि हम इस ज़ख्मी को अस्पताल ले जाते हैं। इसने मेरा कहा मान लिया, तभी ये मुमकिन हो सका। शुक्रिया इसका अदा करना चाहिए कि गाड़ी इसकी थी। इसके बाद यतीम साहब ने अम्मी से इजाज़त तलब की और चला गया। जाते हुए कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर दें, मैं भाई की खैरियत दरियाफ्त कर लूँगा। अम्मी ने पर्स से कार्ड निकालकर इसको दे दिया जिस पर पापा का नंबर लिखा हुआ था। मैं इसका शुक्रिया खुद अदा करना चाहती थी मगर इसने मौका नहीं दिया। इसे बात ना करने का अफसोस मेरे दिल को तड़पाने लगा। बाद में इसने पापा को कॉल करके नादिर की खैरियत दरियाफ्त की और कई बार भैया को देखने अस्पताल भी गया। भैया ठीक हो गए तो डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी। ताहम इस दौरान इनकी दोस्ती यतीम के साथ हो गई थी। तभी मेरे वालिद ने इसे घर पर मदऊ कर लिया। हमने इसकी काफ़ी खातिर तवाज़ा की तो वो शर्मिंदा सा हो गया। जब वो जाने लगा तो मेरे वालिद ने कुछ रकम लिफाफे में रखकर बतौर हदिये के तौर पर इसको देना चाही, मगर इसने ना सिर्फ रकम लेने से इनकार कर दिया बल्कि वालिद साहब की ये पेशकश इसे बुरी लगी। इसने कहा, मैंने इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैं अपनी नेकी फ़रोख्त नहीं करना चाहता। मैं गरीब ज़रूर हूँ बल्कि जन्मदिन से यतीम पैदा हुआ था, इसलिए अपना नाम यतीम पसंद कर लिया। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। तुम तो बुरा मान रहे हो बेटा। मैं तुमको अपने नादिर की जगह समझता हूँ। तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है जिसकी कोई कीमत नहीं। ये कहकर पापा ने इसे मना लिया बल्कि वादा ले लिया कि वो दोबारा भी हमारे घर आएगा। मुझे भी इसे पैसे देने की बात अच्छी ना लगी थी। मैंने अम्मी से कहा, पापा ने किसी के खुलूस और नेकी की कीमत लगाई है, जबकि सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। वो नेकी को नेकी की खातिर करते हैं, किसी मुआवजे की खातिर नहीं। अम्मी ने मुझे समझाया कि तुम्हारे पापा ने अच्छी नीयत से अच्छाई का बदला देने की कोशिश की। इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं थी। रुपया भी ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत है। तुम्हारे पापा ने बुरा नहीं किया। बस गरीब लोग हसास हो जाते हैं तो हकीकत को भी तस्लीम करने से गुरेज करने लगते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर ये लड़का बरसे रोज़गार नहीं है तो क्यों ना तुम्हारे पापा इसे फैक्ट्री में मुलाजमत दे दें। इस तरह इसकी माली मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी और एहसान भी अदा हो जाएगा। रात को जब पापा आए अम्मी ने दोपहर वाली बात छेड़ दी। पापा ने कहा, बेगम, मैं तो इसका इम्तिहान ले रहा था। जिसने अपना नाम यतीम रखा हुआ है वाकई वो एक बेगर्ज और ख़ुददार इंसान है। ऐसे लड़के काबिल भरोसा और ईमानदार होते हैं। नादिर से इसकी दोस्ती भी हो गई है। मेरे ख्याल में वो नादिर के साथ बेहतर तौर पर काम कर सकेगा। इनकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुई। इस बार वो आया तो वालिद ने इससे पूछा कि तुम कहीं काम करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ, इसने जवाब दिया। कितनी तालीम है? यतीम खाने वालों ने मैट्रिक तक पढ़ा दिया था। आगे खुद मेहनत मजदूरी करके ग्रेजुएशन किया और अच्छे नंबरों से पास हुआ था। पहले भी कहीं काम किया है? हाँ, छोटी मोटी नौकरियाँ करता रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी नौकरी अभी तक हासिल नहीं कर सका। आप तो जानते हैं जिसकी पुश्त पर किसी का हाथ ना हो इसको अच्छी मुलाजमत किस्मत से ही मिलती है। यतीम, एक तो तुम अपना नाम बदलो, दूसरी तुम मेरी पेशकश पर संजीदगी से गौर करो। मुझे अपनी फैक्ट्री में एक अच्छे मामन की ज़रूरत है। तुम चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो। यतीम ने उस मुलाजमत को कबूल कर लिया और रोज़ाना मेरे वालिद के ऑफ़िस जाने लगा और जो ड्यूटी पापा ने इसके ज़िम्मे लगाई इसे खुश असलूबी से निभाने लगा। वालिद ने खुश होकर इसको मज़ीद अहम जिम्मेदारियां सौंप दीं। वो अब बेफिक्र होकर कारोबार की बढ़ोतरी की खातिर बैरून मुल्क जा सकते थे। इनके ख्याल में इनको नादिर से ज़्यादा सूझबूझ वाला साथी मैसर आ गया था।
وہ اب نادر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، کہتے میرے اب 2 بیٹے ہیں، اگر میرا ایک ساتھ ہوتا ہے بیٹا تو دوسرا فیکٹری سنبھالتا ہے۔ ایک دن یتیم گھر آیا، اس نے پاپا کی گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور جانے لگا تو امی نے کہا کہ بیٹے تم بینا کو اس کی سہیلی کے گھر تک چھوڑ دو، یہ اکیلی نہیں جا سکتی۔ میں تیار ہی بیٹھی تھی، وہ راستے بھر خاموش رہا، میں نے ہی بات شروع کی، آپ نے کبھی ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے کہا میرے گھر والے ہیں ہی کتنے، میری ماں وفات پا گئیں، والد مجھے پال نہیں سکتے تھے، انہوں نے یتیم خانے جمع کرا دیا، تب میں 4 سال کا تھا۔ وہ ملنے آتے تھے اور کبھی کچھ رقم اور کپڑوں کا جوڑا دے جاتے تھے، وہ مزدوری کرتے تھے، بعد میں انہوں نے شادی کر لی مگر مجھے واپس نہ لے کر گئے، ان کا کہنا تھا یہاں تم ٹھیک ہو، سوتیلی ماں اوپر کے کام کاج پر لگا دے گی تو سکون سے پڑھائی نہ کر سکو گے۔ میٹرک کے بعد نظام صاحب کی اجازت سے میں والد کے پاس آ گیا، محنت مزدوری میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور ساتھ میں پڑھتا، اس طرح گریجویشن کر لی اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا، کبھی ملازمت ہوتی تو کبھی چھوٹ جاتی، بس ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ والد وفات پا گئے تو سوتیلی ماں اپنے میکے چلی گئیں، اب اکیلا رہتا ہوں، بس اتنی سی ہے میری داستان۔ میری عادت ہے کہ اپنے بارے کسی کو کچھ نہیں بتاتا، آج تم نے پوچھا ہے تو بتا دیا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا نام یقیناً یتیم نہیں ہوگا، آپ کے والد نے کوئی اور نام رکھا ہوگا۔ انہوں نے میرا نام وارث رکھا تھا مگر اپنے جیتے جی لاوارث کر دیا تو میں نے یتیم نام رکھ لیا، مجھے یہی پسند ہے، اور ناموں سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں، ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس دوران میری سہیلی کا گھر آ گیا اور میں اتر کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ گھر پہنچا تو امی نے اس کو روک لیا، بولی بینا بیٹی کو واپس بھی تم ہی نے لانا ہے، اس کے بعد گھر چلے جانا۔ جب میں نے امی کو فون کیا کہ گاڑی بھیج دیں تو آدھے گھنٹے بعد یتیم گاڑی لے کر آ گیا۔ واپسی پر اس نے اس قدر سنجیدہ شکل بنائی ہوئی تھی کہ میری اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، شاید اسے مجھے لانے لے جانے والی یہ ڈیوٹی پسند نہ آئی تھی۔ بہرحال انسان کب تک چپ رہ سکتا ہے، تبھی میں نے وہ سوال کر دیا جو عرصے سے میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، وارث سچ بتائیے، کیا آپ وہی ہیں جو ایک روز 3 لڑکوں سے ہماری خاطر بس میں بھیڑ گئے تھے؟ وہ کہنے لگا یہ جو قصہ آپ بتاتی ہیں وہ میں نہیں تھا، وہ کوئی دوسرا ہوگا، شاید میرا کوئی ہم شکل۔ ایک دن شازیہ ہمارے گھر آئی، اتفاق سے وارث بھی آیا ہوا تھا۔ شازیہ نے اسے سلام کیا اور بولی یتیم صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اتنے میں امی آ گئیں اور حیرت سے پوچھنے لگیں ارے تم کب سے اسے جانتی ہو؟ تب اس نے بات بنائی کہ آنٹی بینا سے ذکر سنا تھا یتیم صاحب کا، جب انہوں نے نادر بھائی کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا تھا۔ وارث نے یہ باتیں سنی انسنی کر دیں اور فائل لے کر چلا گیا۔ شازیہ اپنی سالگرہ کا کارڈ دینے آئی تھی، کہنے لگی کہ میں اسے بھی مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارے گھر والے تم کو اس بات کی اجازت دے دیں گے؟ وہ تو اجازت دے دیں گے لیکن یہ میری دعوت قبول بھی تو کرے نہ کرے، تم دعوت نامہ دے دو، قبول کر لے گا تو مجھے تمہارے گھر لانے کے بہانے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک دعوت نامہ اس کے نام کا لکھ دیا۔ اگلے دن شام 4 بجے مجھے جانا تھا، پاپا اور نادر آذربائیجان گئے ہوئے تھے، اب مجھے شازیہ کے گھر لے جانے کی ڈیوٹی اس کی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ وارث کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ پارٹی ختم ہو گئی تو گاڑی تک چھوڑنے آئی اور اسی وقت وارث کو میرے حوالے سے کوئی ذو معنی بات کہہ دی۔ واپسی میں وارث نے مجھ سے کہا کیا تم نے کوئی ایسی ویسی بات سہیلی سے کہی ہے جو وہ اس قسم کی بات کہہ رہی تھی؟ اگر تم نے کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہہ دو، اپنے اور میرے حوالے سے کسی اور سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، اس سے تمہارے والد صاحب کی عزت خراب ہوگی۔ یہ موقع اچھا تھا سو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وارث میں تم کو پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات میں نے ایک سانس میں کہہ دی۔ اس نے جواب دیا اگر تم نے یہ بات مجھے پہلے کہہ دی ہوتی تو میں تمہارے گھر تک، تمہارے والد کی ملازمت تک، تمہارے بھائی کی دوستی تک، غرض اتنی دور تک نہ آتا اور شاید پہلے دن ہی چلا جاتا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، اب بھی ایک دوست کے دیے ہوئے کوارٹر میں رہتا ہوں۔ بینا بی بی تم میری بات سمجھو، میں جب بے روزگار ہو جاتا ہوں تو قرض لے کر گزارا کرتا ہوں، مکان کا کرایہ قرض لے کر ادا کرتا ہوں۔ ایسے آدمی کو کیا شادی کرنی چاہیے؟ وہ کیسے بیوی سے انصاف کرے گا؟ اولاد ہو جائے تو کیوں کر اسے پالے گا؟ ایک یتیم کے سامنے یہ حقیقتیں بہت بڑی ہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو تم خود پر سے یہ یتیم کا لیبل ہٹاؤ۔ تمہارا نام وارث ہے، یتیم نہیں۔ نام کا انسان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔
دوسری بات، اگر تم قرض دار ہو اور تمہارے حالات ابھی قرض ادا کرنے جیسے نہیں ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں چیک سائن کر دیتی ہوں، اس سے تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، مگر اس بات کا ذکر ہم کسی سے نہیں کریں گے۔ دیکھو بینا، تم مجھے اور میری مجبوریوں کو مت آزماؤ، ان کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ میں شادی اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے، لیکن تمہارے اکاؤنٹ سے نہیں، اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے۔ اور دیکھو، میں غریب ہی نہیں، ایک شریف آدمی بھی ہوں، میں تمہارے والد کا ملازم ہوں، لوٹ مار کرنے نہیں آیا۔ اس کی باتیں سن کر میرے آنسو نکل آئے کہ اتنا ایماندار آدمی جس کے ہاتھوں میں میرے والد کا کروڑوں کا کاروبار ہے، اس نے کبھی اپنے حالات کا ذکر نہیں کیا۔ اتنے میں گھر آ گیا، وارث نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور چلا گیا۔ میں نے ہمت کر کے امی کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ امی بولی تمہارے پاپا واپس آ جائیں تو میں ان کو سب بتا دوں گی، وہ اس کا قرض ادا کر دیں گے تو وہ پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ پاپا لندن سے آ گئے تو موقع دیکھ کر امی نے تذکرہ چھیڑ دیا کہ بینا اب شادی کے لائق ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پاپا نے جواب دیا کوئی ایماندار پڑھا لکھا اچھا لڑکا ملے تو شادی کا سوچیں۔ لڑکا تو موجود ہے، یتیم ہو کر پلا بڑا ضرور ہے، مگر نیک، ایماندار اور پڑھا لکھا ہے، اچھی شکل و صورت ہے، اور اس کی ایمانداری فرض شناسی کو بھی آپ نے آزما لیا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اس کو گھر داماد بنا لیجئے، ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے گی، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بس ایک نیک داماد چاہیے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، سچ کہوں تو میرے دل میں بھی یہی بات ہے، وہ ایک ایماندار نوجوان ہے۔ ویسے تم پہلے بیٹی سے پوچھ لو، کیا وہ اس کے ساتھ شادی پر راضی ہو جائے گی؟ اگلے دن وارث آیا تو میں نے اسے بتایا کہ امی پاپا تمہارے ساتھ میری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا بینا، انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں، شاید اگلے لمحے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اس بات سے میں ڈر گئی، اصرار کر کے میں نے اسے کافی رقم کا چیک دیا کہ وہ قرض کے بوجھ سے نجات پا لے، اور تاکید کی کہ اس چیک کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ بالآخر میرے اصرار سے وہ ہار مان کر اس نے چیک لے لیا اور کہا، یہ قرض ہے تمہارا، وعدہ کرو کہ جب لوٹانے کے قابل ہو جاؤں تو تم یہ رقم واپس لے لو گی۔ میں نے وعدہ کیا کہ ہاں واپس لے لوں گی۔ 2 ماہ بعد میرے والد نے پھر سے شادی کا ذکر چھیڑا۔ میں نے وارث کو آگاہ کیا کہ وہ تم سے تمہاری اور میری شادی کی بات کرنے والے ہیں، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ وہ پریشان ہو گیا، اور جب والد صاحب نے فیکٹری کے مینیجر سے ذکر کیا کہ وہ وارث کو داماد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تب اس کو میری بات کا یقین ہو گیا۔ تبھی اس نے مینیجر کے ہاتھ استعفیٰ دیا اور غائب ہو گیا۔ والد صاحب نے والدہ سے کہا کہ جو بھی معاملہ تھا، یتیم کو ملازمت چھوڑنے کی کوئی وجہ تو بتانی چاہیے تھی، اور ہم سے مل کر جانا چاہیے تھا، اچانک غائب ہو جانے کی کیا تک ہے؟ ضرور معاملہ کچھ اور ہے، یہ لڑکا اتنا بھی سیدھا نہیں جیسا نظر آتا تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں بہتر ہی کرتا ہے۔ اب تم یتیم یا وارث جو بھی ہے، اس کو بھول جاؤ۔ اس کے بعد ان کے ایک دوست کے توسط سے ایک اچھا رشتہ مل گیا، اور انہوں نے میری شادی ظفر سے کر دی۔ ظفر پڑھے لکھے اور خوشحال تھے، اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھ دیا، تاہم دل میں ایک خلش تھی کہ ایک کاش وارث نہ ملتا۔ اگرچہ ہمارے درمیان نہ تو غلط مراسم تھے اور نہ پیار محبت کا کوئی کھیل کھیلا گیا تھا، مگر وہ میرے دل کو بھایا تھا۔ دعا کرتی تھی کہ کاش ایک بار وہ کہیں نظر آ جائے، پتہ تو چلے کس حال میں ہیں۔ خدا نے میری دعا سن لی، شاید میرے دل سے اس کی یاد کا کانٹا نکالنا تھا، ورنہ یہ عمر بھر مجھے تکلیف دیتا رہتا۔ ایک دن میں اپنے خاوند کے ساتھ بازار گئی، یہ چاند رات تھی، اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی، وہ ایک سٹال پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت جو کہ غالباً اس کی بیوی تھی، اور 5 بچے تھے، وہ بچوں کو خریداری کرا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو نگاہیں نیچی کر لیں۔ میں نے ظفر کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ گھر چلیے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شکر کرتی ہوں کہ وارث نے زیادہ دام نہیں پھیلایا، ورنہ میں تو گرفتار ہونے کو بے قرار تھی۔